السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، اس بات پر کہ اس نے اس فتنے کے دور میں، کفر اور الحاد کے ظلم کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو اسلام اور توحید کی عظیم نعمت پر ثابت قدم رکھا ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس مجلس میں میں اپنی قوم کے جوانوں اور نوجوانوں کی بے راہ روی اور ان کی گمراہی کے کیا اسباب اور کیا وجوہات ہیں، انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا علاج بھی ذکر کروں گا۔ گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو، جو احباب بھی دیکھ رہے ہوں، دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ اللہ کا یہ پیغام ہمارے قوم کے نوجوانوں کو پہنچے اور وہ جلد سے جلد غفلت کے بستر کو جھٹکیں، گمراہی کی چادر کو تار تار کریں اور صحیح راستے پر چل پڑیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد برپا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمانے کے ستم پر اس قدر حیرت زدہ کیوں ہے، سزائیں ہیں یہ تعلیم نبی کو بھول جانے کی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرتناک ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا، قوم کے جوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ جوانی خواب کی سی بات ہے، اس زندگانی میں جوانی خواب کی سی بات ہے،
اس زندگانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں، ٹھہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانے ہستی، کہ جیسے کہتے کہتے بھول پڑ جائے کہانی میں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنی قوم کے جوانوں اور نوجوانوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان بگاڑ کی طرف ایک طبقہ سدھر رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی کی طرف، بگاڑ کی طرف، بے حیائی کی طرف، نشہ اور ڈرگ کی طرف، نافرمانی کی طرف، سرکشی کی طرف، بدکاری کی طرف کیوں کر بھاگ رہا ہے۔ آئیے ہم اس کی وجوہات تلاش کریں اور اپنے قوم کے نوجوانوں سے التماس کریں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے، پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری قوم کے یا کسی بھی قوم کے جوانوں اور نوجوانوں کے بگڑنے اور گمراہ ہونے کے جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب فقر اور مال کی تنگی ہے۔ جب ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، روزی روٹی کی اسے فکر لاحق ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو تنگ پاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اسے اچھی نوکری نہیں مل پاتی، وہ اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، فقیری اور تنگ حالی میں جب وہ ہوتا ہے، تب اس کا ذہن خراب ہوتا ہے اور وہ بگاڑ کی طرف بھاگتا ہے، مال کے چکر میں، پیسے کے چکر میں چڑھ جاتا ہے، کبھی شراب اور ڈرگ کا کاروبار کرنے لگتا ہے، کبھی نشے کی طرف بھاگتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ الغرض مال کی کمی اور غریبی اور مفلسی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان اور جوان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں۔ آج اس ملک میں آپ دیکھیں، جو لوگ بھی بد امنی اور نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ ملک کے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی روزی روزگار نہیں، اور ان کو مال و دولت کے لالچ دے کر کے اکسایا جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں پیسے کی لالچ میں۔ تو قوم کے جوانوں اور نوجوانوں کے بگڑنے اور بہکنے اور برباد ہونے اور گمراہ ہونے اور دین سے دور ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب مال کی کمی، غربت، تنگ حالی، مال کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، کاروبار کو بڑھانے کے لالچ میں ہمارے قوم کا جوان اور نوجوان دین اسلام کے سارے حدود کو پھلانگ جاتا ہے، قرآن قوانین کو نہیں سوچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور پیسے کے لالچ میں کوئی بھی حرکت ہمارے قوم کا نوجوان کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ مال کی کمی کی وجہ سے انسان کبھی کبھی بہت غلط حرکت کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ مال کے چکر میں پڑ کر کے
دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ کر کے آپ اپنے وقار کو نہ کھوئیں، اپنے دین سے دور نہ ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت نہ گوائیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے حدود کو پار نہ کریں۔ مال جتنا ملنا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، آپ کے حصے کی دولت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طریقے سے موت انسان کو پہنچ کر کے رہتی ہے، ایسے ہی انسان کے کا جو رزق اور روزی ہے وہ بھی انسان کو مل کر کے رہے گی۔ آپ کے ملک الموت کو ہمت نہیں کہ آپ کی جان نکال لے، اگر جب تک آپ کی جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گی۔ کبھی بھی مال اور دولت کے چکر میں، غریبی اور مفلسی کے خوف سے آپ کوئی، میرے قوم کے جوانوں، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھو۔ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ مسلمان ہو، آپ مومن ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے ڈرو۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دولت وہ دے گا، عزت وہ دے گا، حکومت وہ دے گا۔ آپ کو بھٹکنے کی، بے راہ رو ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو مال و دولت بٹورنے کے چکر میں اور مفلسی کے ڈر سے آپ اپنے راہ کو نہ کھوئیں، اپنی عزت کو نہ کھوئیں، اپنے وقار کو نہ کھوئیں، اپنے اسلام کو داؤں پر نہ لگائیں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غریبی اور امیری، ہر حالت میں آپ مسلمان بن کر کے زندہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مومن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غریبی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، مال و دولت کمانے کے چکر میں تم اپنا ایمان کھو بیٹھو، اپنا دین کھو بیٹھو، اپنی عزت کھو بیٹھو، اپنا وقار کھو بیٹھو، اور اپنے قوم کے لیے اور دین کے لیے بدنامی کا باعث بن جاؤ۔ قوم کے جوانوں، ایسا مت کرنا۔ آپ اس قوم کی عزت ہو، اس قوم کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں جانے والی ہے، آپ اس قوم کا سرمایہ ہو، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہو، آپ اس قوم کی عزت بن کر کے رہو، مسلمان بن کر کے رہو، ایمان والے بن کر کے رہو، امانت دار بن کر کے رہو، بااخلاق بن کے رہو، پاک باز بن کر کے رہو، غریبی سے نہیں ڈرو۔ اللہ کے نبی دوسروں کو نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، اس نے کہاں سے اکٹھا کیا اور راتوں رات میں امیر ہو جاؤں۔ دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز الغنا غنا النفس، اصل چیز دل کی مالداری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو بہت بڑے مالدار ہیں، لیکن ان کو راتوں رات نیند نہیں آتی۔ کوئی ہارٹ کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی شوگر کا مریض، کوئی کینسر میں مبتلا، کوئی بچے سے پریشان، کسی کو دشمن کا خوف۔ آپ کو کوئی خوف نہیں، آپ غریب مسکین ہی صحیح، لیکن ہر حال میں اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ مان کر کے چلو کہ آپ قوم کی عزت ہو، آپ اس قوم کا وقار ہو، آپ اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہو، آپ اس قوم کے سر کا تاج ہو۔ آپ اپنے آپ کو داغدار نہ کرو مال کے چکر میں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا اسی پر راضی رہیے، اسی پر خوش رہیے، تو آپ لوگوں میں سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسی پر مطمئن رہیں، اسی پر صبر کریں اور دین پر قائم رہیں۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب، ہم کر جوانی میں عبادت۔ ماشاءاللہ
ہمارے سلیم خان نے لکھا کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آپ نے اپنی جوانی کو قائم رکھا دین پر، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین چن کر کے اور چھانٹ کر کے میدان محشر کی دھوپ میں سایہ دے گا، ان میں آپ ہوں گے میرے قوم کے جوانوں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ہر آئیں بائیں شائیں، ہر کچرے اور ہر نقص، ہر برائی، ہر گمراہی، ہر بدکاری، ہر تمام چیزوں سے بچا کر کے سیدھے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو آپ عرش الہی کے سائے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اسی پر قانع ہو جاؤ، آپ سب سے بڑے مالدار ہو۔ نوجوان کے گمراہی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ فراغ، خالی وقت، کوئی مصروفیت نہیں، بیکاری۔ قوم کے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کے پاس کوئی کام نہیں، خالی فوکٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو خالی وقت کو، جو ان نوجوانوں کو ان کی جو خالی پن ہے، ان کا بیکاری کا جو وقت ہے، اس وجہ سے ہمارے قوم کا جوان اور نوجوان بگڑتا ہے۔ باپ سعودیہ کما رہا ہے، باپ باہر کم رہا ہے، بچہ جوان گاڑی موٹر سائیکل لے کر کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، پڑھائی لکھائی نہیں کرتا، ڈرگ کا استعمال کرتا ہے، نشے کا ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے۔ یعنی چونکہ آپ خالی اور فارغ ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اس لیے آپ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعمون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر کے بھی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، غبن میں ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک ہے صحت و تندرستی اور دوسرا ہے فراغت۔ اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے اور خالی وقت ہے اس کو آپ یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ وہ آپ کے سدھرنے کا وقت ہے، وہ آپ کی تلاوت کا وقت ہے، وہ آپ کی عبادت کا وقت ہے، وہ آپ کے مطالعے کا وقت ہے، وہ آپ کی ورزش کا وقت ہے، وہ آپ کے سدھرنے کا وقت ہے، وہ آپ کے علماء کے ساتھ ٹائم سرو کرنے کا وقت ہے، وہ آپ کے مسجد جانے کا وقت ہے، وہ آپ کی لائبریری جانے کا وقت ہے، وہ آپ کے گریجویٹ بننے کا وقت ہے، وہ آپ کے ٹیوشن کا وقت ہے۔ آپ فارغ نہیں ہیں۔ مسلمان کبھی خالی اور فارغ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا میں آپ عمل کر کے آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو خالی نہ سمجھیں۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین آپ سے حساب لے گا۔ آپ کہیں گے میں خالی تھا، کبھی مسلمان خالی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، آپ کیوں فارغ ہیں؟ آپ دوسروں کی خدمت کیجئے، دوسروں کے کام آئیے، اپنے کام آئیے، اپنی جان جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ نہ کہو۔ اور دوسری بات، قوم کے بزرگ، قوم کے بڑے سوچیں کہ ان خالی جو نوجوان ہیں ان کو کام پر لگائیں، ان کو ڈیوٹی دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو پکڑیں۔ یہ خالی قسم کے جو نوجوان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دیں، کسی نہ کسی کام سے ان کو جوڑیں، تاکہ ہمارے قوم کے جوان اپنے آپ کو خالی سمجھ کر کے بربادی اور گمراہی اور چائے کے ہوٹلوں اور جو ہے پلوں پر بیٹھ کر کے اور خالی تفریح کے شکار نہ ہو۔ میرے بھائیوں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ جب وقت ہاتھ سے چلا جائے گا نا، اس کے بعد کتنے لوگ قبر میں ایسے ہیں جو ترس رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آج قبر میں ہمیں عذاب نہ ہوتا، کاش دنیا میں ہم نے توحید کی تعلیم حاصل کی ہوتی، ہم شرک سے بچ گئے ہوتے تو آج ہمیں عذاب نہ ہوتا، کاش دنیا میں ہم علماء کے ساتھ رہے ہوتے، دینی تعلیم ہم نے حاصل کی ہوتی، قرآن پڑھا ہوتا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہوتی، اسے لوگوں تک پہنچایا ہوتا، دوسروں کی خدمت کی ہوتی تو آج ہمیں یہ پریشانی نہیں آتی۔ تو جو
وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھیے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے امتحان لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بندے کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ بعض حدیث میں 4 چیزوں کا لفظ ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 80 سال جو اللہ تعالی نے تمہیں عمر دیا، اس کو تم نے کہاں گنوایا؟ ہوٹلوں میں، غیبت میں، چغلی میں، دوسروں کے خلاف سازش کرنے میں، کہاں گنوایا اپنی عمر کو؟ وعن شبابہ فیما بلا، اور جوانوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بوڑھا کیا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ خالی ہیں؟ خالی نہیں، مسلمان خالی نہیں ہوتا۔ اٹھائیے قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، علماء کی مجالس میں بیٹھیے۔ مسلمان خالی نہیں ہوتا۔ وعن شبابہ فیما بلا، آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بوڑھا کر دیا، کیا کیا تم نے؟ ابراہیم جوان تھے، جوانی میں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اصحاب کہف جوان تھے، پوری قوم سے ٹکرا گئے، اللہ کے ولی بن گئے، تم نے کیا کیا؟ تو آپ خالی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو کام پہ لگائیے۔ اب اپنے آپ کو خالی سمجھ کر کے دوسروں کے ہتھے نہ چڑھیے، گمراہی کا شکار نہ ہوئیے۔ پلو کھول دے رہے سرور۔ اور اس کے بعد تیسری وجہ، نوجوانوں کی گمراہی کی تیسری وجہ ضعف الواقع دینی، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اسے دین کا علم نہیں، دینداری اس کے اندر نہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، وہ گمراہی کی طرف بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اپنے آپ کو نبی پاک کی سیرت سے جوڑیں، دین بھی جانیں، آپ صرف دنیا کی طرف نہ بھاگیں۔ آپ چاہے کسان ہوں، آپ چاہے مزدور ہوں، آپ چاہے کاروباری ہوں، آپ چاہے دکاندار ہوں، آپ چاہے کالج میں پڑھتے ہوں، آپ چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر کے رکھیں، اللہ سے جوڑ کر کے رکھیں، دینی چیزوں میں آپ کمزور نہ رہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایک کالج کے باہر پارک میں وہاں کے جوانوں سے، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا دین کے بارے میں، وہ جواب نہیں دے سکے اللہ کے بارے میں، دنیاوی چیزوں کا انہوں نے سب کچھ ازبر کر رکھا تھا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک شعر کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سبق بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ نوجوانوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا حدود اربع جو ہے، ہمارا پاس پڑوس، چاروں طرف گمراہی ہی گمراہی جب پھیلی ہوتی ہے تو ہمارا قوم کا جوان بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب پڑوس خراب ہو، ادھر لوگ خراب ہیں، آگے خراب ہیں، پیچھے خراب ہیں، گاؤں خراب ہے، پڑوس کا گاؤں خراب ہے، چاروں طرف گمراہی ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، ڈرگ ہے، شرک ہے، بدعات ہے، کفر ہے، دہشت گردی ہے، نفرت ہے۔ جب پورا ماحول ہی خراب ہو، اس بیچ میں جب ایک جوان اٹھتا ہے، نوجوان، تو وہ بھی اس میں خراب ہو جاتا ہے، اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، معاشرے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بھی شرابی ہو جاتا ہے، وہ بھی دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ تو پورا معاشرہ جب خراب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا جوان خراب ہوتا ہے۔ اس لیے جوانوں کو بچانے کے لیے، جوانوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے، جوانوں کو برائی سے روک رہنے کے لیے
ضروری ہے کہ پورے معاشرے کو سنوارا جائے. آپ اپنے گھر کو آگ لگنے سے نہیں بچا سکتے. جب تک پڑوسی کے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو پہلے اس آگ کو آپ بجھائیں گے تبھی آپ کا گھر بچے گا. اس کے گھر میں آگ لگتی رہے آپ اپنے اکیلے گھر کو نہیں بچا سکتے. ایسے ہی پاس پڑوس آس پاس کے جب بچے برباد ہوں گے، گمراہ ہوں گے، برے ہوں گے، سب کا ماحول جب خراب ہوگا، سیاستدان خراب ہوں گے، قوم کے رہنما گڑبڑ ہوں گے، تو نوجوان بھی بگڑ جائے گا. اس لیے پورے معاشرے کو، پورے حدود اربع کو سنوارنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان کو آپ گمراہی سے بچا سکیں. 5ویں وجہ نوجوانوں کی گمراہی کی اور بھٹکنے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہمارے گھر کا جوان صحیح ہے، لیکن وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور غلط لوگوں سے دوستی کر لیتا ہے. کسی نشیڑی سے دوست کر لیا، کسی زانی سے دوستی کر لیا، کسی دہشت گرد سے دوستی کر لیا، کسی آوارہ سے دوستی کر لیا، ٹائم پاس کرنے والے دوست سے دوستی کر لیا، بے نمازی سے دوستی کر لیا، ماں باپ کے نافرمان سے دوستی کر لیا. وہ انہی لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے. اس وجہ سے آپ کا بیٹا، آپ کا جوان اور قوم کا نوجوان ایسے دوستوں کے بیچ میں رہ کر کے برباد اور تباہ ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ اچھی تعلیم حاصل کے، آپ گھر میں سمجھتے ہیں کہ اچھی تربیت دے رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو دوستیاں اس نوجوان کو برباد کر دیتی ہیں. اس لیے آپ نگاہ رکھیں اپنے بچوں پر کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں آتا جاتا ہے، آپ کی بیٹی کہاں آتی جاتی ہے. تو اس طریقے سے نگران رکھے تاکہ غلط قسم کے لوگوں سے دوستی نہ ہو. ایک شاعر نے کہا، ایک عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ، کہ آدمی کے بارے میں نہ پوچھو یہ کیسا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے. اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہوگا، اگر اس کے دوست خراب ہیں تو وہ بھی خراب ہوگا. تو دوست کی خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخاللہ. آدمی کا حشر اس کے دوست کے دین پر ہوگا. جو لوگ جن سے دوستی کرتے ہیں انہی کے ساتھ قیامت میں ان کا حشر ہوگا. اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں سے دوستی ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُهُ. تم میں کا ہر ایک دوست دیکھے، غور کرے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کن کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں. یہ دوستی آپ کے دین کا معیار ہے. قیامت میں آپ کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا اس کا معیار ہے. اس لیے غلط قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کریں، نہ اپنے بچوں کو غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے دیں، ان پر کڑی نظر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کیا اچھائی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کیا برائی ہے. آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. کہ عطر آدمی جب بیچ رہا ہوتا ہے تو یا تو آپ اس سے عطر خریدتے ہیں تب بھی فائدہ ہے، اگر آپ نے عطر نہیں خریدا، وہ عطر والا آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا عطر یوں ہی لگا دیتا ہے تب بھی فائدہ ہے. اگر اس نے عطر نہیں بھی لگایا تو آپ وہاں کھڑے ہوں گے تب بھی اس سے خوشبو ہی آئے گی. ایسے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یا تو اچھے لوگ آپ کو برائی سے روکیں گے اور اچھائی کی طرف لے جائیں گے، یا کم سے کم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے، برائی سے رکتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ ہمارے دوست اتنے اچھے ہیں، میں ایسا کیوں ہوں، دوست نمازی ہے میں کیوں بے نمازی ہوں، دوست موحد ہے میں کیوں مشرک ہوں. تو اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کسی ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی مثال اس لوہار کی طرح جو بھاتی اپنے سلگاتا ہے. تو جو اس لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو لوہار کی بھاتی سے جو چنگاری اٹھتی ہے وہ آپ کے کپڑے کو جلائے گی، یا کپڑا نہیں جلائے گی تو کم سے کم اس سے بدبو آئے گی. تو ایسے ہی
جب آپ برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو یا تو برے دوست آپ کو برا بنا دیں گے، بے نمازی بنا دیں گے، بے حیا بنا دیں گے، شرابی کبابی بنا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، یا اگر انہوں نے آپ کو بنایا نہیں تو ان کے ساتھ رہتے رہتے آپ کے دل سے برائی سے نفرت ختم ہو جائے گی، شرک سے نفرت ختم ہو جائے گی، شراب سے نفرت ختم ہو جائے گی، اور آپ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ سچ اور جھوٹ ہے کیا۔ تو اس لیے نوجوانوں کے بگاڑ کی پانچویں بڑی وجہ غلط صحبت ہے۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھیں، غلط صحبت سے بچیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا، جب دیکھا کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں تو مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے کاش، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ نہ رہا ہوتا۔ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ اپنا ہاتھ چباؤ گے اور کہو گے کہ جہنم میرے سامنے ہے، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ برے دوست کی مثال اور ایک اچھے دوست کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دوست اپنے دوست کو ڈھونڈے گا اور کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ دوست اس کو برائی کہتا تھا کہ وہ دوست مجھے برائی پر اکساتا تھا، برائی پر آمادہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کہاں قیامت ہے، کہاں جنت جہنم ہے، تم کس چکر میں پڑتے ہو، لیکن میں اس کی بات نہیں مانا۔ تو جنتی کہیں کہ ذرا ادھر دیکھو جہنم کی طرف، تو قرآن میں ہے کہ جب وہ دیکھے گا جہنم میں تو اس کا دوست جہنم میں جل رہا ہوگا، کہے گا کہ تو بھی مجھے گمراہ کر دیا ہوتا اگر میں تیرے چکر میں آ گیا ہوتا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اسلام آپ کا دوست ہے، قرآن آپ کا دوست ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے دوست ہیں۔ غلط صحبت سے بچو اور اپنی زندگی برباد کرنے سے بچو۔ نوجوانوں کے بگڑنے کی چھٹی وجہ کبھی والدین کی غلطی ہوتی، جن کے گود میں بچہ پلتا ہے، جس گھر میں اس کی پرورش ہوتی ہے، چونکہ ماں باپ اچھے نہیں ہیں، ماں باپ برے ہیں، ماں باپ بد اخلاق ہیں، ماں باپ مشرک ہیں، ماں باپ بدعتی ہیں، ماں باپ بے راہ رو ہیں، اس وجہ سے اس گھر میں پلنے والا بچہ بھی بد اخلاق، بے راہ رو اور بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، ماں باپ اس کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیں یا نصارہ بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایک خالی کورا کاغذ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں بسا اوقات۔ اس لیے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کو سیدھے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو خود سدھریے، ماں باپ پہلے آپ خود سدھریے، خود دین پر قائم رہیے، تو یہاں سے جو پودا نکلے گا، آپ کے گود سے جو بچہ نکلے گا، وہ نوجوان قوم کا رہنما ہوگا، وہ سیدھا اور سچا ہوگا، وہ نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ جب آپ ہی برے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی برا ہوگا۔ نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک وجہ یتیمی ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک بچہ یتیم ہے، اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، وہ اٹرنڈم بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، پھر جو چاہتا ہے کرتا، من مرضی، نہ اس کے پاس ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، تو وہ یتیم بگڑ جاتا ہے، کبھی کبھی خطرناک حد تک بگڑ جاتا ہے اور ہر برائی میں آگے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یتیموں کی نگہداشت کرو، ان کے سر پر ہاتھ پھیرو، ان کی کفالت کرو، ان کی صحیح تربیت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ یتیمی بھی بگاڑ کی ایک بہت وجہ ہے، اس لیے یتیموں کو
خصوصی طور پر ان کی نگرانی کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو کہ وہ کہیں بگڑ تو نہیں رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی بگاڑ کی 8ویں وجہ کثرت المال ہے۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بھی نوجوان بگڑتا ہے، عیاش ہو جاتا ہے، بدکار ہو جاتا ہے اور بے راہ رو ہو جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے، چونکہ وہ پیسے والا ہے، چونکہ وہ دولت والا ہے، چونکہ وہ سیٹ ہے، چونکہ وہ کاروبار والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دولت کے نشے میں اسے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، دین اسلام سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے وہ دولت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دولت کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میرے جوانوں، اگر آپ دولت کی وجہ سے منمانی کر رہے ہو، کسی پر ظلم کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نظر ڈال رہے ہو، دولت کا غلط استعمال کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَنْفَقَهُ، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا آپ کے مال کے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک ایک پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، وہ پائی پائی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، مدرسے میں خرچ کیا ہے، یتیم پر خرچ کیا ہے، مسجد میں دیا ہے، مریض کو دیا ہے، وہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کہیں ایک پائی بھی گندی راہ میں، شراب میں، جوا میں، زنا میں، بدکاری میں، بے حیائی میں، شرک میں خرچ کیا ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو مال کی وجہ سے آپ بربادی کی طرف نہ جائیں۔ یہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ عہدہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، قیامت کے دن جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا رزلٹ نہ دیا گیا ہوتا، میں تو جہنم میں ٹھہرا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو مجھے موت آئی تھی وہیں میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا، میں کیوں زندہ ہو گیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، اتنا میرے پاس مال تھا، اتنی پراپرٹی تھی، اتنی بلڈنگ تھی، اتنا کاروبار تھا، ما اغنا عنی مالیہ، آج قیامت کے دن میرا مال میرے کوئی بھی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میرا منصب، میری کرسی، میری وزارت، میری چودھراہٹ سب ختم ہو گئی، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یاد رکھیے جب موت آ جائے گی نا سب ختم۔ اس لیے مال کے نشے میں برائی کی طرف نہیں جائیے، مال سے جنت خریدیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بیماروں کے کام آئیے، یتیموں کی مدد کیجیے، پاس پڑوسیوں کی مدد کیجیے۔ پیسے سے جنت خرید لیجیے، یہ پیسہ اس لیے، پیسے سے جہنم نہ خریدو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پیسہ آپ کے پاس ہے جوانوں، آپ جنت خرید سکتے ہو، جنت آپ کی ہے۔ اس روپے کو ایسی جگہ لگا دو، لے لو جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ وما بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کا ایک ایک فرد اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات کرے گا قیامت کے دن۔ اس کی عدالت میں ایک ایک فرد اکیلے پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات کرے گا، اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر ترجمان نہیں ہوگا۔ انسان اپنے دائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، بائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دیکھے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، خرچ کر کے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنا پڑے، 1 ریال 2 ریال، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 50 100 1000 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے جنت خرید لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور مال کی کثرت کی وجہ سے میرے جوانوں برائی کی طرف نہ جاؤ۔ اور 9ویں وجہ مطلق آزادی۔
حریت، بھائی سب آزاد ہیں. ایک ہوا چل پڑی ہے کہ پابندی نہیں، ہر آدمی کو حق حاصل ہے، جو چاہے سو کرے، کوئی کسی کو نہ ٹوکے، کوئی کسی کی بہن بیٹی کو بھگا لے جائے، کسی کی بہن بیٹی بھاگ کر دوسرے کے ساتھ چلی جائے، کوئی زنا کرے، بدکاری کرے، شراب پیے، بے حیا ہو. پورے معاشرے میں ایک انسانی حقوق کے نام پر ایک بھائی سب آزاد ہیں. تو آزادی کے نام پر بھی جوان ہمارا بگڑا بھی، ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں آپ آزاد نہیں ہو، آپ پابند ہو، آپ پابند ہو اللہ کے احکام کے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اور یہ بھی کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی. یہاں جی نہیں سکتے، وہاں مر نہیں سکتے. تو آپ آزاد نہیں، آزادی کے نام پر مت بگڑیے. اور ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے بگڑنے کی 10ویں وجہ مغربی تہذیب ہے. مغرب سے، پچھم سے جو تہذیب آئی ہے، یورپ، امریکہ، انگلینڈ اور فرانس سے، اس میں صاحب وہی بال، وہی لباس، وہی کپڑا، وہی ننگا پن، وہی جو کچھ وہ مغرب کر رہا ہے، اسی کی طرف ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے اسی کی طرف. دین سے کوئی مطلب نہیں، عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اخلاق سے کوئی مطلب نہیں. بس مغرب کے نام پر مغرب کی چمک نے ہم کو اندھا کر دیا، اور ہم مغرب کی طرف، یورپ، امریکہ کی تہذیب کی طرف بھاگ رہے ہیں. اپنے تہذیب کو ہم نے چھوڑ دیا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تمہاری تہذیب، اسلامی تہذیب، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. تمہیں فخر ہونا چاہیے اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، جس کی بیس پر تمہیں دنیا میں عزت اور آخرت ملے گی. اللہ تعالی نے کہا تھا، فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. عزت اور دولت اور ہمت اور طاقت اور شان و شوکت تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ. اور مومن رہو گے تو آخرت میں بھی جنت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم گئے، موت کے وقت کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. ان کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے اتریں گے. اللہ تخاف ولا تحزنوا. اور موت کے وقت فرشتہ آ کر کہے گا خوف نہ کرو جو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، غم نہ کرو جس دنیا میں جا رہے ہو. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس جنت کے وعدے پر تم دنیا میں نیک عمل کر رہے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور ہر وہ چیز اس جنت میں تمہیں ملے گی جو تم طلب کرو گے. نزلا من غفور رحیم. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. آواز آئے گی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پلٹ آ اپنے آقا کی طرف اے نفس ایمانی، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے خوش، زہ انعام ربانی. میرے بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو، تجھے ہر عیش، ہر آرام، ہر انعام حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، بڑوں کی اصلاح فرمائے، علماء اور عوام تمام کی اصلاح فرمائے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ غیروں کی سازش سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، ان پر رحم فرمائے، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ انہیں سبق سکھائے. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.